السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 8 جمادی الاخری، دن اتوار ہے اور انگریزی تاریخ 1 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ NIA نے کیرالہ میں PFI سے منسلک 56 ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA کے عہدیداروں نے جمعرات کو کیرالہ میں ممنوعہ تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی PFI کے دوسرے درجے کے لیڈروں کی رہائش گاہ سمیت کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی NI کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ NIA نے جمعرات کو PFI سازش کیس میں کیرالہ میں 56 مقامات پر چھاپے مارے، جن میں PFI سے تعلق رکھنے والے متعدد مشتبہ افراد کے گھر اور دفاتر شامل ہیں۔ واضح ہے کہ وزارت داخلہ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ PFI کے کارکن ملک بھر میں دہشت گردانہ کارروائیوں اور بہت سے لوگوں کے قتل میں ملوث رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا تھا کہ PFI کے بانی اراکین میں سے کچھ اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا یعنی سیمی کے رہنما ہیں اور PFI کے تار بھی جماعت المجاہدین بنگلہ دیش سے جڑے ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق PFI کے اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا یعنی داعش جیسی عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلقات کے بھی کئی معاملے سامنے آئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ NIA نے اس سال اب تک ملک بھر میں 150 سے زیادہ مقامات پر PFI کے خلاف چھاپے مارے ہیں۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر کی اشتعال انگیز تقریر کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے کانگریس لیڈر۔ BJP MP پرگیا سنگھ ٹھاکر کی جانب سے کرناٹک کے شیموگا میں منعقد ایک پروگرام میں دیے گئے متنازع بیان کو لے کر کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ وہ BJP کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کریں گے۔ سابق مرکزی وزیر جے رام رمیش نے خبر رساں ایجنسی PTI کو بتایا کہ کرناٹک میں دیا گیا BJP رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر کا بیان ہیٹ اسپیچ کی واضح مثال ہے اور اس طرح کے بیان دینے کے لیے میں ان کے خلاف سپریم کورٹ جاؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے تبصرے واضح طور پر سماج کو تقسیم کرنے والے ہیں اور دعویٰ کیا کہ مقامی پولیس ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی کیونکہ کرناٹک میں BJP کی حکومت ہے۔ واضح ہے کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوؤں کو ان پر اور ان کی عزت پر حملہ کرنے والوں کو جواب دینے کا حق ہے۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے ہندوؤں سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اپنے گھروں میں دھاردار چاقو رکھیں۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے مطابق سبزیاں کاٹنے کے لیے استعمال ہونے والا چاقو بھی دشمنوں کا سر کاٹ سکتا ہے۔ بھارت جوڑو یاترا کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے سال 2022 کے آخری دن صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے حزب اختلاف کے تمام رہنماؤں کو بھارت جوڑو یاترا میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ راہل گاندھی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ صوبائی رہنماؤں کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن چاہے اکھلیش جی ہوں یا مایاوتی جی، سب نفرت کے خلاف ہیں اور وہ سب انڈیا میں پیار اور محبت چاہتے ہیں۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ کانگریس کے پاس ایک قومی نظریہ ہے جبکہ صوبائی پارٹیوں کے پاس قومی نظریہ نہیں ہے۔ اس تعلق سے انہوں نے سماجوادی پارٹی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سماجوادی پارٹی کا نظریہ کیرالہ یا بہار کے لیے نہیں ہے، ہاں ان کا اتر پردیش کے لیے نظریہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حزب اختلاف کے نظریے کا احترام کرتی ہے۔ BJP کے تعلق سے راہل گاندھی نے کہا کہ عوام میں ناراضگی ہے اور BJP کو ہرانے کے لیے قومی نظریے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور BJP کے درمیان نظریاتی لڑائی ہے، اسی لیے BJP کانگریس مکت بھارت کا نعرہ دیتی ہے۔ دوسری جانب سماجوادی پارٹی کے صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا کہ انہیں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کا دعوت نامہ نہیں ملا ہے۔ انہوں نے زور دے کر یہ بھی کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس دونوں ایک ہی ہیں۔ اکھلیش یادو کے الفاظ میں، ہمارے جذبات ان کی یاترا کے ساتھ ہیں، مجھے یاترا کے لیے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا ہے۔ انہوں نے سوال پوچھنے والے صحافی سے کہا، اگر آپ کے موبائل میں دعوت نامہ ہے تو فوراً مجھے دیں۔ اکھلیش یادو نے یہ بھی کہا کہ ہماری پارٹی کا اصول الگ ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس دونوں ایک ہیں۔ واضح ہے کہ بھارت جوڑو یاترا 3 جنوری کو اتر پردیش میں داخل ہو رہی ہے۔ ادھر RLD سربراہ جینت یادو کا بھی اس یاترا میں شرکت کا امکان نہیں ہے۔ RLD کے چیف ترجمان انل دوبے نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جینت جی یاترا میں شامل ہوں گے۔
رام اور ہنومان کے نام یا ہندو مذہب پر بی جے پی کا پیٹنٹ نہیں ہے۔ بی جے پی رہنما اور سابق مرکزی وزیر اوما بھارتی نے جمعے کو کہا کہ رام کا نام، ہنومان کا نام یا ہندو مذہب پر بی جے پی کا پیٹنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں جاری ایک بیان میں کہا، کوئی بھی انسان ان پر ایمان رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ان پر ہمارا ایمان سیاسی نفع و نقصان سے بالا تر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رام، ترنگا، گنگا اور گائے، ان پر میرے عقیدے کا فیصلہ بی جے پی نے نہیں کیا ہے، یہ میرے اندر پہلے سے موجود تھا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ہفتے وائرل ہونے والی ویڈیو میں اوما بھارتی کو کہتے سنا گیا تھا کہ بی جے پی ووٹ مانگنے کے لیے میرے نام کا استعمال کرتی ہے، میرا فوٹو دیکھ کر ووٹ مت دینا۔ اس ویڈیو میں اوما بھارتی نے بی جے پی سے نکالے جانے اور اپنی پارٹی بنانے کا درد بتاتے ہوئے کہا کہ جب مجھے بی جے پی سے نکال دیا گیا، میں نے بی جے پی نہیں چھوڑی تھی، یاد رکھیے گا کہ مجھے نکالا گیا تھا اور ساری ڈیزائن پہلے سے بنی ہوئی تھی کہ اس سے سرکار بنوا لو اور پھر اسے نکال دو، کیونکہ یہاں یعنی مدھیہ پردیش میں سرکار بنانے کی اوقات کسی کی نہیں تھی۔ اوما بھارتی نے مزید کہا کہ مجھے نکالا گیا تھا، اس لیے میں نے الگ پارٹی بنائی، لیکن میری پارٹی نے بی جے پی کے نظریات کو نہیں چھوڑا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مودی اور آر ایس ایس کا اڑایا مذاق، ساتھ ہی کہا کہ راہل گاندھی کے وزیر اعظم کو امیدوار بننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ہفتے کے روز ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ انہیں وزیر اعظم بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ساتھ ہی کہا کہ زیادہ سے زیادہ پارٹیاں ساتھ آئیں، اس کے بعد طے ہوگا کہ وزیر اعظم کا امیدوار کون بنے۔ پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران کانگریس کے ایک لیڈر کے ذریعے راہل گاندھی کے اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم کے عہدے کا امیدوار بنائے جانے والے بیان پر جب نتیش کمار سے رد عمل مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اس میں آخر کیا برائی ہے۔ نتیش کمار نے مزید کہا کہ ہم لوگ تو انتظار ہی کر رہے ہیں کہ سبھی پارٹیاں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ایک ساتھ آئیں اور ملک کی ترقی کے لیے سوچیں، یہ اچھا ہوگا۔ اس بات چیت کے دوران وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بغیر نام لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور آر ایس ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ تحریک آزادی میں آر ایس ایس کا کیا کردار تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آج کل نئے انڈیا کے نئے فادر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اخباروں میں بھی شائع ہو رہا ہے۔ نتیش کمار نے سوال کیا کہ آخر انہوں نے ملک کے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا انہوں نے کچھ کام کیے ہیں، کہاں سے بھارت آگے بڑھا ہے، کون سا کام ہوا ہے، صرف تشہیر ہوئی ہے۔ دوسری جانب سماجوادی پارٹی لیڈر اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ایس ٹی حسن نے راہل گاندھی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ 2024 میں حالات کیا ہوں گے یہ تو اس وقت پتہ چلے گا، لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ پارلیمانی انتخاب پورا اپوزیشن ایک ساتھ مل کر لڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے لیڈر تو اکھلیش یادو ہیں اور پوری سماجوادی پارٹی اکھلیش یادو کی قیادت میں انتخاب لڑے گی، کیونکہ ہم سماجوادی نظریات کے لوگ ہیں۔ لوک سبھا انتخاب میں سبھی امیدوار اپنی اپنی پارٹی کی ہی قیادت میں انتخاب لڑیں گے اور اس کے بعد جس کے اراکین پارلیمنٹ سب سے زیادہ ہوں گے وہ طے کرے گا کہ وزیر اعظم کے عہدے کا امیدوار کون ہوگا۔ سماجوادی پارٹی رکن پارلیمنٹ ایس ٹی حسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے عہدے سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 2024 میں پورا اپوزیشن متحد ہو کر انتخاب لڑے تاکہ بی جے پی کی تقسیم کرو اور راج کرو والی پالیسی کامیاب نہ ہو۔ ایس ٹی حسن کے مطابق سچ تو یہی ہے کہ 34% ووٹ حاصل کرنے والی پارٹی یعنی بی جے پی کی حکومت بن گئی اور باقی 66% لوگ منہ دیکھ رہے ہیں۔ ایس ٹی حسن نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ اگر اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر آ گیا اور مل کر انتخاب لڑا تو 50% سے زیادہ ووٹ حاصل ہوں گے، اس لیے پورے اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے۔ کشمیر میں لوگوں کے بنیادی حقوق تلف ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ہفتے کے روز چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ ملک میں بنیادی حقوق اب سبھی کے لیے میسر نہیں ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا کہ یہ بنیادی حقوق صرف ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو سیاسی، سماجی اور مذہبی معاملوں میں حکومت کے رخ کو مانتے ہیں۔ چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ 2019 میں دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے بعد سے جموں کشمیر میں اعتماد کی کمی اور علیحدگی کا جذبہ مزید بڑھ گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مہنگائی سے پریشان عوام کو نئے سال کے پہلے دن ہی ایک اور جھٹکا لگ گیا ہے۔ تفصیلات کے
مطابق سرکاری تیل کمپنیوں نے 1 جنوری 2023 سے داموں میں اضافہ کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق LPG سلنڈر کے داموں میں 25 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ اضافہ تجارتی سلنڈر پر کیا گیا ہے، جبکہ گھریلو سلنڈر کے دام میں ابھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ داموں میں اضافے کے بعد کمرشل سلنڈر کے دام دہلی میں 1779 روپے ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سلنڈر ممبئی میں 1721، کولکاتہ میں 1870 اور چنئی میں 1917 روپے میں دستیاب ہے۔ ایک تیسری خبر میں ناگپور کے RSS ہیڈ کوارٹر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ ایک نامعلوم شخص نے ناگپور میں واقع RSS دفتر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی۔ اس دھمکی کے بعد دفتر کے آس پاس سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پولیس کنٹرول روم میں دوپہر 1 بجے فون آیا تھا، جس میں ایک شخص نے محل علاقے میں واقع RSS ہیڈ کوارٹر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی۔ پولیس فون کرنے والے شخص کی شناخت کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔